وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مطالعہ کرنا ہے، یہ تو الگ بات ہے کہ ہم بے مطالعہ قوم بن چکے ہیں، ہمارا مطالعے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطالعہ کرنے والی قوم اس وقت ہے تو وہ یہودیوں کی ہے، اور سب سے کم مطالعہ کرنے والی شاید ہماری قوم ہو، جس کا پہلا میسج تھا اقرا پڑھو، وہ آج بے پڑھنے والی قوم بن گئی، اس کی علامت بن گئی ہے ان پڑھ، علامت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطالعہ کرنا ہی ہے تو ابراہیم کا مطالعہ کرو قرآن میں۔ کبھی توفیق ہوئی، بہت ساری قربانیاں ہم نے کی ہوں گی، بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی میں 40-50 قربانیاں کر چکے ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے جو 20-25 کر چکے ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے جو 10-15 قربانیاں کر چکے ہوں گے۔ یہ قربانیاں ہر سال کرتے ہیں۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد آئی کہ ان کی سیرت پڑھ لی جائے، ان کی زندگی کا ایک بار مطالعہ کر لیا جائے، قرآن پاک میں دیکھ لیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کہاں کہاں تذکرہ آیا، جہاں قربانی کا تذکرہ ہے انہی آیتوں کو پڑھ لیا جائے، دیکھ لیا جائے، کچھ سمجھ میں آ جائے شاید۔ نہیں، وقت نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا عذر کیا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم ہے، فرصت نہیں ہے، نماز تک کی فرصت نہیں، وہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز کی بھی فرصت نہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کتاب میں یعنی قرآن پاک میں، کتاب اللہ میں ابراہیم کو پڑھو، ابراہیم کا تذکرہ دیکھو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کیسے سچے تھے، کیسے نبی تھے؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے کہا تھا انہوں نے، یا ابتی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں، ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں آپ؟ یہ تو عقل میں بھی سمانے والی بات نہیں ہے کہ بے سننے والی، بے دیکھنے والی، بے سمجھنے والی ذات کو یا چیز کو آپ پوچھتے رہیں۔ لِمَ تَعْبُدُ، کیوں پوچھتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں؟ مَا لَا يَسْمَعُ، جو سن نہیں سکتا، وَلَا يُبْصِرُ، جو دیکھ نہیں سکتا، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور جو نہ آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم الہی آیا ہے۔ اس کے باوجود باپ کا دل نہیں پگھلا کہ میرا بیٹا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے پاس الہی علم آ رہا ہے، الہی وحی آ رہی ہے، ربانی پیغام آ رہا ہے، اس کائنات کے مالک کی طرف وہ اپنے علم کو منسوب کر رہا ہے، تو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں، دل نہیں پگھلا۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، لہٰذا میری پیروی کیجیے، میرے راستے پر چلیے، میرے نقش قدم کو اختیار کیجیے، میرے گائیڈ لائن کو فالو کیجیے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا، کامیابی کے راستے پر چلا دوں گا، آپ کو جنت کی راہ دکھلا دوں گا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، معلوم یہ ہوا کہ سارے معبودوں سے رشتہ کاٹ کر ایک معبود سے رشتہ جوڑ لینا یہی سیدھی راہ ہے، یہی کامیابی کی راہ ہے، یہی جنت کی راہ ہے، یہی ابراہیم اور ابراہیم کی ذریت میں پیدا ہونے والے سارے انبیاء اور ان سے پہلے سارے انبیاء کی راہ ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی لا تعبد الشیطان، آپ جس چیز کی پرستش کر رہے ہیں یہ اصل میں شیطان کی پرستش ہے۔ شیطان آپ کو ان چیزوں کی طرف ورغلاتا ہے، شیطان آپ کو اس راستے پر چلاتا ہے، اور میں آپ کے پاس رحمان کی بات کر رہا ہوں، رحمان کے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ میری بات فالو کیجئے، میری بات کو مانیے، میرے راستے پر چلیے، کامیابی کی راہ یہی ہے، سیدھی راہ یہی ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی بات مت مانیے، شیطان کو مت پوجیے، شیطان کے پرستار مت بنیے، شیطان کے فرمانبردار مت بنیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہا کہ شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے، شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے، اس لیے اس کی بات مت مانیے، وہ تو آپ کو نافرمانی کا راستہ دکھلائے گا، نافرمانی کے راستے پر چلائے گا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا،
کہا کہ دیکھیے اگر شیطان کی بات مانیں گے تو شیطان کے آپ دوست ہو جائیں گے، شیطان کے فرمانبردار ہو جائیں گے، اور ایسی صورت میں مجھے ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب نہ آپ کو آ گھیرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ چلو میں سفارش کر دوں گا کامیاب ہو جائیں گے نا۔ شرک کے بعد، توحید پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد کسی کی کوئی سفارش سنی ہی نہیں جائے گی۔ توحید میں لچک آئی تو وہاں کسی کی سفارش نہیں سنی جائے گی ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا یاد رکھیے گا، کل ہو کر کے قیامت کے دن آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کہ شفاعت، ہم لوگ تو شفاعت کا جھنڈا ڈھونڈ رہے تھے کہ شفاعت ہو جائے گی، سفارش ہو جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ نہیں، شرک کرنے والے کی سفارش کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ شرک تو بڑا گناہ ہو گیا، اس سے تھوڑا چھوٹا گناہ ہے بدعت۔ بدعت کرنے والے کو بھی سفارش کا موقع نہیں ملے گا، شفاعت نہیں نصیب ہوگی، شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ وہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی میں آپ کے سامنے کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی کا پیالہ تقسیم کر رہے ہوں گے، اس وقت کچھ لوگ آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان بھی لیں گے کہ ان کا تعلق تو میری ہی امت سے ہے، میری ہی امت سے ہے۔ فرشتے کہیں گے سحقا سحقا، دور رہو دور رہو، خبردار، تمہارے لیے یہاں منع ممانعت ہے، ممنوع ہے تمہارے لیے، تم نہیں پی سکتے یہ پانی، تم یہاں قریب نہیں آ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میں تو انہیں پہچانتا ہوں۔ فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ آپ کے دین میں انہوں نے بعد میں کیا تبدیلی کر دی تھی۔ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو نہیں پتا ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، سب کچھ جانتے تھے، آگے پیچھے جو کچھ ہوا ہے سب جانتے تھے۔ اور فرشتے قیامت کے دن کیا کہیں گے حوض کوثر پر، اِنَّكَ لَا تَدْرِي، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ لوگ جا کر کے ڈکشنری دیکھ لیں گے اگر نہیں معلوم ہے۔ اِنَّكَ لَا تَدْرِي، یقیناً آپ نہیں جانتے، مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، جو انہوں نے ایجاد کیا تھا آپ کے بعد دین کے نام پر، نیکی کے نام پر۔ یہ اس لیے بدعت کے پر بھی سفارش نہیں ہے، شرک تو بہت بڑی چیز ہو گئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب نہ آپ کو آگے۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید میں لچک آئے گی تو سیدھی راہ سے محرومی ہوگی، سیدھا راستہ نصیب نہیں ہوگا، شیطان کے راستے پر ہم چلنے والے قرار پائیں گے، رحمان کا عذاب بھی آ سکتا ہے، نہیں آئے تو الگ بات ہے لیکن آ سکتا ہے عذاب۔ اس لیے کہا انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ باپ کا جواب کیا تھا؟ آج بھی یہی ہوتا ہے ہمارے سماج میں، ہمارے سماج میں کوئی بیٹا باپ کے سامنے خالص توحید کی بات کر کے دیکھ لے تو اگر کچھ نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور کہے گا کہ یہ ملا بن گیا ہے، وہ باپ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توحید کی بات کرنے والا بیٹا ملا ہو گیا، تم توحید کی کو نہیں مانتے، وہ باپ توحید کو نہیں مانتا، وہ کیسا مسلمان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم میرے معبودوں سے منہ موڑ رہے ہو، میرے معبودوں کو نہیں مانتے۔ ایک تعجب کی بات تھی ابراہیم کے باپ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام، اور یہی سارے باپوں کا قصہ رہا ہے سارے، اور نوح علیہ السلام کے بیٹا بھی یہی کہنے والا تھا۔ نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ بیٹے آ جاؤ میری کشتی پہ سوار ہو جاؤ، مطلب مجھ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹا نے کہا کہ نہیں یار، ہم تو جودی پہاڑ پر چڑھ کر بچ جائیں گے اس عذاب سے، پانی کے عذاب سے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم، آج کوئی چیز نہیں بچائے گی، اس لیے کہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب کا عذاب جب آتا ہے تو پھر کوئی بچتا نہیں ہے، اس لیے بچنا ہے تو میری کشتی میں سوار ہونا ہوگا۔ اسی طرح ساری امت، پوری امت، ساری انسانیت کا بچاؤ اگر ہے تو توحید کی کشتی میں، توحید کی کشتی سے ایک پیر باہر نکالے ایک پیر اس میں رہے تو بہت برا حال ہوگا، بہت برا حال ہوگا۔ یہ قرآن کی زبان میں بول رہا ہوں، قرآن نے جس توحید کو ماننے کا حکم دیا ہے، قرآن جس توحید کی راستے پر ہمیں اور آپ کو چلانا چاہتا ہے، قرآن جو توحید ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ توحید کی کشتی ہی کامیابی کی کشتی ہے، ورنہ اس دنیا میں عذاب طرح طرح کے ہیں، کسی نہ کسی عذاب کے ہم روز سزاوار ہو رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ کہا باپ نے اراغب
انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ کہا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، ورنہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، یہاں سے میرے گھر سے نکل جاؤ۔ آج کا باپ یہی کہتا ہے، بے دخل کر دوں گا، آگ کر دوں گا، تمہیں گھر سے نکال باہر کروں گا، تم کو کوئی جائیداد نہیں دوں گا، مت دو بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیکہ، آپ کی جائیداد آپ کو مبارک، آپ کا گھر آپ کو مبارک، سلام علیکہ، آپ سلامت رہے اپنے گھر میں، مجھے نہیں چاہیے آپ کا مال و جائیداد، آپ کی پراپرٹی، بلکہ میں تو اللہ کی توحید پر خوش ہوں، اللہ کی توحید کا گیت گا کر خوش ہوں، اللہ کی توحید کے مشن کو آگے بڑھا کر خوش ہوں، اللہ کی توحید میں کسی بھی قسم کی لچک نہ آنے دینے پر خوش ہوں۔ کہا کہ سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا، یا اس میں اپنے باپ کے لیے مغفرت مانگنے میں ایمان والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے، مشرک باپ کے لیے، کافر باپ کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی ہے مغفرت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت کے ذریعے منع کر دیا کہ نہیں، کوئی نبی یا کوئی ایمان والا اپنے مشرک باپ کے لیے یا مشرک قرابت دار کے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، مغفرت نہیں مانگ سکتا ہے، مغفرت طلب نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ لوگ اونچی اونچی ٹوپیاں لگا کر اور مختلف سمادھیوں پر جا کر کے قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن کی توہین کرتے ہیں، قرآن کو بیچنے والے لوگ، یہ لوگ تو امت کا سودا کرنے والے، قرآن بیچا تو کیا بیچا۔ تو ایسے لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ مشرک باپ، کافر قرابت دار، مشرک قرابت دار کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ شرک کرنے والے جہنمی ہیں، اب کسی نبی کے لیے یا نبی پر ایمان رکھنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت کی طلب کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ مغفرت کی دعا ایسے لوگوں کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام اسی توحید کے لیے، اسی توحید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو سورہ ممتحنہ کی وہ آیت میں نے ہر خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی زندگی۔ ان کے ماننے والوں کی زندگی میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم تمہارے معبودوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں، تمہارے بتوں کے بھی منکر ہیں۔ بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمارے تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، بغض، نفرت کی شروعات ہوتی ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ ایک اللہ پر تم ایمان لے آؤ، ایک اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، توحید بے لچک کو مان لو، تب تو ہمارا تمہارا رشتہ پھر سے جڑ سکتا ہے۔ اس وقت تک کے لیے کوئی رشتہ نہیں، کوئی محبت نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے عداوت، بغض، نفرت کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا تھا، ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ حج کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہر سال عمرہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ 15 20 سال وہاں مکہ میں مدینہ میں گزار کر آئے ہیں، لیکن وہ توحید کو نہیں سمجھ پائے۔ توحید ان کے ہاں توحید بے لچک نہیں پائی جاتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کو سمجھا جائے۔ جب جب ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے، تب تب توحید کے سے متعلق سمجھنے کی، تعلیمات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور ایسی ہی توحید مانی جائے جس طرح کی توحید ابراہیم علیہ السلام نے مانی تھی، اور اپنی فیملی، اپنی ذریت، اپنے گھر والوں کو، اور بعد میں آنے والے انبیاء جو ان کی ذریت سے پیدا ہوئے، ان کے لیے جو انہوں نے مشن چلایا تھا، اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آئے گا، اس کو ہم اور آپ سمجھ پائیں اور مان سکیں۔